إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 131 بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین اذ جب قال کہا لہو اس کو ربہ اس کے رب نے اسلم فرما بردار ہو جا قال اس نے کہا اسلمت میں فرما بردار ہو گیا لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین قرآن کریم کی ان آیات کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کائنات کے اندر 3 بڑے مذاہب یہود و نصارہ اور مشرکین اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر چلنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تردید کرتے ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کا کردار اور ان کا مذہب تو یہ ہے، اور تمہارا کیا ہے؟ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جامع پہلو ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جب بھی کسی کام کا حکم دیا انہوں نے فوراً اس کی تعمیل کی، تاخیر نہیں کی، سوچا نہیں، جو حکم دیا اس کو بجا لائے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا اے ابراہیم مسلمان ہو جا۔ یہاں پر جو لفظ ہے نا اسلم معنی ہے مسلمان ہو جا، فرما بردار ہو جا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تو پہلے ہی مسلمان ہوں، بلکہ کہا اے اللہ میں مزید تیرا فرما بردار ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا، جو تو نے حکم دیا میں انشاءاللہ اس کو بجا لانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اگر پڑھیں تو یہ چیز واضح طور پر ملتی ہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حکم آیا اس کو بجا لاتے گئے، حتیٰ کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا تو اس میں بھی ہچکچائے نہیں، اپنی بیوی اور بیٹے کو جنگل بیابان کے اندر چھوڑنے کا حکم ملا تب بھی پریشان نہیں ہوئے، ان کا مقصد رضائے الہی تھا، اس کے لیے اس کے آگے کوئی چیز بھی حائل نہیں ہونے دی انہوں نے۔ تو یہ سیرت کا ایک عظیم پہلو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا۔ فرمایا جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مسلمان ہو جا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں مسلمان ہو گیا، اور آگے مسلمان ہونے کی وجہ بھی ذکر کی، فرما بردار ہونے کی وجہ بھی ذکر کی۔ وجہ کیا ہے؟ لرب العالمین، میں اس ذات کے لیے فرما بردار ہوتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ نہ صرف میرا رب ہے بلکہ ہر ایک کا رب ہے۔ تو ظاہر ہے جو میرا رب ہے میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کی فرما برداری کروں، اس کی اطاعت کروں۔ یہاں پر ایک اور چیز بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث یا اہل سنت نہیں کہہ سکتے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، یہ واضح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اور بھی صفاتی نام رکھے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے متقین کا لفظ استعمال کیا ہے، مومنین کا لفظ استعمال کیا ہے، اسی طریقے سے مفلحین کا لفظ استعمال کیا ہے، مفلحون کا۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے صفاتی نام کئی ایک ذکر کیے ہیں،
جن کے اندر مسلمانوں کا ہی ایک نام اہل سنت بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے۔ اور اہل حدیث کا معنی حدیث کو ماننے والے، اور حدیث قرآن بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ فرمایا اذ جب قال کہا لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم فرما بردار ہو جا، قال اس نے کہا اسلمت میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ ریوائز کر لیجئے، اذ جب، قال کہا، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم فرما بردار ہو جا، قال اس نے کہا اسلمت میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ اذ جب، قال کہا، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم فرما بردار ہو جا، قال اس نے کہا اسلمت میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ ریوائز کر لیجئے۔